دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کے ہم بات پر گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے آپ حضرات کو اسی 26 جنوری کے موقع پر آزادی ہند کے سلسلے میں کچھ بتلایا تھا، اور باقاعدہ میں یوٹیوب کے ذریعے سے بھی بتایا تھا، اور جلسے کے اندر بھی میں نے 26 جنوری کے موقع پر ایک جگہ پر میرا جلسہ بھی تھا۔ اس وقت بھی میں نے 26 جنوری کے موقع پر آزادی ہند کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آزادی ہند پر مسلمانوں کی جو قربانی ہے کسی اور کی قربانی نہیں ہے۔ تو اس بات پر میں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ سب سے زیادہ اس ملک خاطر جو قربانی دی ہے وہ مسلمانوں نے دی ہے۔ آج اسی عنوان پر پھر دوبارہ میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اور جو تاریخ کے حوالے سے تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی، اور جنگ کی شروعات بنگال سے ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1601 میں مسلمانوں کی حکومت تھی اس ہندوستان کے اندر، اور انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنگال کے راستے سے داخل ہوئے، اور وہاں جو اس وقت کی جو حکومت تھی اس حکومت سے کہا کہ ہم جو ہے تجارت وغیرہ کی غرض سے ہم اندر جانا چاہتے ہیں اور ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو یہ پالیسی اور یہ ایک سوچ سمجھ نہیں آیا، تو حکومت نے اجازت بھی دے دی۔ اس بنا پر انگریز جو ہے جوک در جوک ہندوستان کے اندر اپنی افواج کو لاتے گئے، یعنی فوج کو لاتے گئے، اور باقاعدہ مزدور کے نام سے اپنی فوج کو ہندوستان کے اندر جو ہے داخل کرتے گئے، خاص کر بنگال میں کے اندر، کلکتہ کے اندر کے اپنی مکمل طریقے پر 1601 کے بعد سے وہ اپنا جو ہے حق جمانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت جو سب سے پہلا انسان تھا اور انگریز سے بغاوت کی تھی، وہ الحمدللہ وہ مسلمان بھی تھا، اور اس کا نام تھا سراج الدولہ۔ سراج الدولہ کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں اس وقت باقاعدہ ایک جنگ کی شکل تو نہیں تھی، لیکن وہ تنہا اس طریقے پر انگریز کی مخالفت کرتے رہے، اور انگریز کو بنگال سے باقاعدہ بھگانے کی کوشش کرتے رہے کہ بھائی یہاں سے وہ اپنی ہی جگہ چلے جائیں جس جگہ سے وہ آئے تھے۔ تو اس بنا پر سراج الدولہ نے سخت مخالفت کی بنگال کے اندر، اور وہ جو ہے شہید ہو گئے اس بنا پر۔ اس کے بعد انگریز کو یہ خبر ملی کہ سراج الدولہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بنگال کو آہستہ آہستہ قبضہ کر کے وہ دلی کی طرف چل بسے۔ دلی کی طرف جب وہ چل بسے تو اس وقت جو ہے ادھر ادھر کے لوگ بھی ملے ہوئے تھے، اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں حضرت اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، اسماعیل شہید علیہ الرحمہ نے اس کا فتویٰ بھی دیا تھا، باقاعدہ پوری ہندوستان کے اندر یہ جائزہ لیا تھا کہ اب انگریزوں کی حکومت ہندوستان کے اندر قابض ہو چکی ہے، یعنی لوگ قبضہ کر چکے ہیں انگریز۔ اس بنا پر ہم فتویٰ دیتے ہیں اس بات پر کہ انگریز سے جہاد کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں نے مان بھی لیا حضرت اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی بات کو، اور لوگ جو ہے انگریز سے مخالفت میں اور انگریز سے لڑنے کے لیے وہ میدان میں نکلے۔ لیکن وہی ہوا کہ تنہا کچھ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کیا ہم اس سے لڑیں، کیونکہ وہ طاقت کے اعتبار سے سب سے بلند بھی تھے اور سب سے زیادہ بھی تھے، اس اعتبار پر لوگ ڈرتے رہے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ سا اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، اللہ کا خوف بھی تھا اور وہ جرت اللہ نے دی تھی، تو اس بنا پر وہ لوگوں کو گھر گھر جا کر وہ بتاتے رہے کہ بھائی اس ہندوستان کے خاطر، اس مٹی کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جو اس انگریز کو ہندوستان سے بھگانا ہی بھگانا ہے۔ لوگوں نے بھی جو ہے شوق لیا، اور لوگ بھی جو ہے حضرت اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی طرف ہو لیے، اور پھر انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ لیکن افسوس ہے کیونکہ آگے تک ڈوری چلتی رہے گی، اس بنا پر اسماعیل شہید علیہ الرحمہ شہید ہو گئے بالا کوٹ پر۔ اس کے بعد سوچا کہ
اب کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا۔ پھر ایک شیر مجاہد، اور جس کو ہندوستان کے اندر عموماً کہا جاتا ہے کہ شیر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، انگریز کی مخالفت میں آئے اور لوگوں کو ورغلائے کہ اس سے جہاد کرنا ضروری ہے، اس کو یہاں سے بھگانا ضروری ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ جب تک ہندوستان کے اندر تھے، انگریز کو یہ جرت نہیں تھی کہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ تو اس بنا پر حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ اور جو مد مقابل لوگ تھے، سب کو ایک جگہ جمع کیا، جو طاقتور تھے اور جو لوگ ساتھ دینے والے تھے، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر انگریز کی مخالفت کی، اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بھی جو ہے آگے تک رسی چلنے والی تھی اور کام آگے تک چلنے والا تھا، لوگ سنبھالنے والے تھے۔ اس لیے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ بھی اس ملک کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ہے شہید ہو گئے، اسی مٹی ہندوستان کے اندر۔ آگے تک جنگ چلی، دیکھے کہ انگریز سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد 1857 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کی قیادت میں بڑے بڑے اکابرین، ہمارے بڑے بڑے اکابرین جو ہے ساتھ ہو لیے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے ساتھ جو ہے شاملی کے میدان میں پہنچے اور انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن یہاں بھی افسوس کہ شکست ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسی پھر آگے تک چلنے والی تھی اور آگے چلنے والی تھی۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جب شاملی کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے ذہن پہ ایک بات آئی کہ کیوں نہ ہم مدرسہ ایک بنا دیں اور اسی کے تحت جو ہے لوگوں کو تیار بھی کر سکے، علمی اعتبار سے بھی اور طاقتی اعتبار سے بھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کہ گویا کہ یہ سمجھے کہ مرید بھی تھے، حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے پھر بنیاد رکھی اس مدرسے کی، جس کو آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ۔ اس کی بنیاد 1866 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ لوگ پڑھتے گئے، یہاں سے فارغ ہوتے گئے۔ پھر آگے چل کر جو کام ہوا اور الحمدللہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے والے مجاہدین میں سے حضرت شیخ الہند دیوبندی علیہ الرحمہ کے جو شاگرد سے حضرت عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ، حضرت حسین احمد مدنی، حضرت انور شاہ کشمیری، الیاس کاندھلوی اور جو بڑے بڑے جو ہے شاگرد تھے، اور جو ہے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب مسلمان بھی ہے اس ملک کے اندر، ہندو بھی ہے اس ملک کے اندر، عیسائی بھی اس ملک کے اندر، سکھ بھی ہے اس ملک کے اندر۔ تو ایک ذہن بنا کہ بھائی ہندو مسلمان ساتھ مل کر ہم اس کی مقابلہ کریں گے۔ اب 1900 کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے سارے لوگوں کو ساتھ میں لیے اور پھر انگریز کی مخالفت کی، اور ہندوستان کے اندر ایک بھیانک آگ پھیلی ہوئی تھی آزادی کی، کہ آزادی تو ہونی ہی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جگر کے اندر وہ قوت اور بہادری ڈال دیے تھے جو ایک جذبہ اور شوق کے خاطر اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں، اور میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی قربانی اس ملک کے لیے نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو لوگ یہ سوچتے بھی ہیں اور مسلمانوں کے گنے چنے نام بتاتے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان کو، ابوالکلام آزاد کو، اشفاق اللہ خان کو، اور یہ دو چار اس طرح کے گناتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، 1601 سے لے کر 1857 تک تنہا مسلمانوں نے لڑائی کی ہے انگریز سے، 1601 سے لے کر 1857 تک تنہا مسلمان، صرف اکا دکا اگر ہو سکتا ہے تو ہو جائے، لیکن تنہا مسلمانوں نے جو ہے لڑائی کی ہے
اور الحمدللہ اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ 70,000 سے زائد علماء کرام کی گردنیں جو ہے کاٹے گئے ہیں اور دہلی کے سڑکوں پر بچھائے گئے تھے۔ یہ آپ کو تاریخ اگر یاد نہیں ہے تو آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور بڑے بڑے جو مجاہدین ہیں، سراج الدولہ ہے، ٹیپو سلطان ہے، اسماعیل شہید ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوہی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، حسین احمد مدنی ہے، ابوالکلام آزاد ہے، اور بڑے بڑے جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، الحمدللہ اس ملک کی خاطر خون پسینہ بہائے ہیں اور اس ملک کی خاطر جو ہے جان دیے ہیں۔ تو اس بنا پر کچھ لوگوں کو جو بھگوا لوگ ہیں وہ اس قدر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک کے اندر حق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ حقدار اس مٹی کے ہیں، ہم سب سے زیادہ حقدار اس ملک کے ہیں، اور ہم یہاں کے شہری ہیں، کوئی مسافر نہیں ہیں۔ اس بنا پر میں تمام امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے اندر آباد ہے، وہ اپنے بچوں کو اس تاریخ کو بتائیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی مسلمانوں کی قربانی سب سے زیادہ ہے اس ملک کے اندر، اور مسلمانوں کے نام بھی گنوا کر بتا دے۔ صرف 2-4 سے کافی نہیں ہوتا، ہمارے بڑے بڑے اکابرین کے نام جو ہے گنوائیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس پر کتابیں لکھی جائیں تو سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی قربانی سب سے زیادہ ہے اس ملک کے اندر، اس سے زیادہ قربانی کسی کی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات پر غور فکر کریں گے، کیونکہ کل 26 جنوری ہے۔ میں آپ کو جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے اکابرین کی نام جو ہے آزادی ہند کے سلسلے میں، اور کل 26 جنوری میں خاص طور پر سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حسین احمد مدنی اور شیخ الہند دیوبندی، اور جو بڑے بڑے ہمارے اکابرین ہیں ان کے نام ضرور لیے جائیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ جو انگریزی اور ہندی کتابیں ہیں صرف اس میں جو ہے 2-4 کا نام ہے، اس کے بعد پھر نام غائب ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ مسلمانوں نے کچھ کیا ہی نہیں اس ملک کے لیے۔ تو اس بنا پر میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ضرور نام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے